کہ میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، میں نے تمہاری شادی کر دی، بس میری ذمہ داری پوری ہو گئی، ساری زندگی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا میں نے، جاؤ جا کے بھیک مانگو، اپنے بچے پالو جاؤ۔ اور یہ سن کر مجھے انتہائی افسوس ہوا۔ دیکھیے اپنی بیٹیوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ ایسا سلوک نہ کیا کریں۔ آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، آپ ان سے اولاد کی قدر پوچھیے جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے، جو بے اولاد ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں سے بہت ہی ضروری بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور ایک چھوٹا سا مشورہ ہے آپ لوگوں کے لیے، خاص طور پر ان لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے جو شادی کرنے والے ہیں، جن کی شادی ہونے والی ہے۔ تو میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے، اور میں نے اپنے ارد گرد سے بھی لوگوں سے جو حالات دیکھے ہیں اس کے مطابق میں یہ بات آپ لوگوں سے کر رہی ہوں۔ ضرور میرا مشورہ مانیے گا، کسی معصوم ننھی جان کو آپ بچا سکتے ہیں اس ایک بات پر عمل کر کے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ 1 سال تک خدارا بچے پیدا کرنے کے بارے میں مت سوچیے گا۔ آپ اس 1 سال کو خوبصورت بنائیے گا، اپنے پارٹنر کے ساتھ میموریز کریٹ کیجیے گا، انجوائے کیجیے گا۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ گھومیں پھریں، انجوائے کریں زندگی کو، اچھی اچھی میموریز کریٹ کریں۔ وہی ٹائم ہے زندگی کو انجوائے کرنے کا، ایک دوسرے کو ٹائم دینے کا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا، اور خدارا ایک دوسرے کو اپنی فیملیز میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ ہیلپ کیجیے، ایک دوسرے کو کمفرٹیبل کیجیے اپنی فیملیز کے ساتھ، اور ایک دوسرے کی عزت بنائیے اپنے گھروں میں۔ یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے، اپنے پارٹنر کو آپ نے کمفرٹیبل کرنا ہے، آپ نے اس کو ایڈجسٹ ہونے میں ہیلپ کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک معصوم ننھی جان جب دنیا میں آ جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے پیرنٹس پر ہوتی ہے، لیکن اگر پیرنٹس میں سے کوئی ایک ذمہ دار ہے ہی نہیں، ذمہ داری لینے کے قابل ہی نہیں ہے، تو اس بچے کی زندگی پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے میری اگزامپل ہے، میری جو کچھ ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب پر موجود ہیں جن میں میں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، ان کا بھی میں آئی بٹن میں لنک دے دوں گی، آپ وہ بھی ضرور دیکھیے گا، آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اور میں صرف اپنی ایکسپیرینس سے بات نہیں کر رہی، میرا پرسنل ایکسپیرینس تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ میرا کورٹ جانا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ میرا کیس چل رہا ہے کورٹ میں مینٹیننس کا اور جہیز کے سامان وغیرہ کا۔ وہاں پر فیملی کورٹ میں اتنی ساری لڑکیاں آئی ہوتی ہیں، عورتیں، خواتین آئی ہوتی ہیں جن کے اس طرح کے کیسز چل رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر، ان کی دکھ سن کر، یقین کریں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی عورت کس قدر مجبور ہے، کس قدر تکلیفوں سے گزر رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے ایک گھر کے ٹوٹنے میں یا ایک گھر کے خراب ہونے میں، وہ بچوں کا ہوتا ہے۔ اور ان معصوم ننھی جانوں کو تو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے وہ آپ لوگوں کی رضامندی سے آتا ہے، دونوں جو پارٹنرز ہیں ان کی رضامندی سے دنیا میں آتا ہے، کوئی زبردستی تو نہیں آپ کو دے جاتا آپ کے بچے۔ لیکن آپ اگر اس کی ذمہ داری لینے کے قابل ہی نہیں ہیں، آپ بچے پالنے کے قابل نہیں ہیں، تو آپ خدارا بچے پیدا نہ کریں، اور 1 سال تک تو آپ سوچیں بھی نہ، آپ اس ٹائم کو اور چیزوں میں لگائیں، آپ اپنے اوپر دھیان دیں، اپنے کریئر پہ، اپنے گھر میں ایڈجسٹ ہونے پہ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، اور خاص طور پر آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کمپیٹیبلٹی، آپ کی پارٹنرشپ اسٹرانگ ہونی چاہیے، آپ کی بانڈنگ اچھی ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ جب بچے دنیا میں آ جاتے ہیں اور پھر گھر ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گھر آگے نہیں چل پاتا تو نقصان صرف اولاد کا ہوتا ہے۔ عورت بھی دوبارہ شادی کر سکتی ہے، مرد بھی دوبارہ شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر بچہ پیرنٹس میں سے کسی ایک کے ساتھ رہتا ہے، اگر وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی اور مرد اسے سگے باپ جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ اگر اس کے اپنے باپ نے ہی اس کی ذمہ داری نہیں لی تو کوئی غیر مرد اس کی ذمہ داری کیوں لے گا؟ اور اسی طرح اگر بچہ باپ کے ساتھ رہتا ہے تو سوتیلی ماں کبھی بھی اپنی ماں جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آپ کے جو آگے کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، یعنی پھپھو ہوتی ہیں بچے کی، یا خالہ ہوتی ہیں، یا ماموں ہوتے ہیں، وہ بھی ان کا بھی رویہ ویسا نہیں ہوتا
جیسے کہ نارمل بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پیرنٹس ساتھ ہوں. پیرنٹس کے ہونے سے بچوں کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن پیرنٹس میں سے کوئی ایک بھی اگر بچے کے ساتھ نہ ہو تو لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ بدل جاتا ہے، اس کو وہ عزت وہ مقام نہیں دیا جاتا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. اگر میں آپ سے اپنے بارے میں شیئر کروں تو کیونکہ میری بھی پیرنٹس کی سیپریشن ہوئی تھی، اور جب میں بالکل ہی چھوٹی تھی، شاید 1 سال کی تھی یا اس سے بھی کم، اور اس کے بعد میری دادی نے مجھے پالا. میری دادی نے مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. میرے فادر نے بھی دوبارہ شادی کر لی اور میری مدر نے بھی کر لی اور وہ سیپریٹ ہو گئے. میں کبھی پھر اپنی والدہ سے نہیں ملی، اور لیکن میرے فادر وہ بھی اپنی زندگی میں بیزی ہو گئے، پر میں اپنے پھپھو کے ساتھ، اپنے چاچو کے ساتھ، میرے 4 چاچو 4 پھپھو تھیں، ان میرڈ تھے اس وقت سب، اور میرے دادا دادی تھے. انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنا خوبصورت میرا بچپن گزرا. لیکن ہر کسی کے نصیب میں ایسے دادا دادی یا کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہوتا. اور میں اس کے بعد جب میری دادی کی ڈیتھ ہو گئی اور پھر مجھے اپنے فادر کے پاس آنا پڑا، اور اس کے بعد اپنی فیملی کے جو میں نے رویے دیکھے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھے. مجھے اس وقت دنیا کی یا لوگوں کی اتنی سمجھ نہیں تھی. میں نے جو کچھ فیس کیا میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی فیس کرے، لیکن میرے جو شادی کے بعد معاملات ہوئے اس کی تو پوری ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے میرے چینل پہ، آپ وہ ضرور دیکھیے گا. اب میں آپ کو آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جب میں کورٹ گئی تو میں نے ایک لڑکی سے میری بات ہوئی. اس نے مجھے بتایا کہ جب اس کی یعنی کہ اس کا گھر خراب ہوا، اس کی سیپریشن ہوئی اس کے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ اپنی بچی لے کر جب گھر آئی تو اس کے فادر نے اسے کہا کہ میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، میں نے تمہاری شادی کر دی، بس میری ذمہ داری پوری ہو گئی، ساری زندگی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا میں نے، جاؤ جا کے بھیک مانگو، اپنے بچے پالو جاؤ. اور یہ سن کر مجھے انتہائی افسوس ہوا. دیکھیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنی بیٹیوں کے ساتھ آپ ایسا سلوک نہ کیا کریں. آپ لوگ تو خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے. آپ ان سے اولاد کی قدر پوچھیے جن کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے، جو بے اولاد ہیں. اچھا، میں نے ایک اور چیز نوٹس کی ہے، شاید آپ لوگ اس سے اگری نہ کریں، لیکن میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو اگر تو اپنی بیوی سے محبت ہے تو اسے اپنی اولاد سے بھی محبت ہوگی، یعنی اس بیوی کے بچوں سے جو اس کے اپنے بھی ہیں ان سے بھی محبت ہوگی. لیکن اگر اس کو اپنی بیوی میں انٹرسٹ نہیں ہے، بیوی سے محبت نہیں ہے، تو اسے اولاد سے بھی وہ محبت نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے. ماں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے ممتا پیدا کی ہے اور وہ اس کے اندر موجود ہے. وہ شادی کے بعد جب وہ ماں بنتی ہے کوئی بھی عورت تو اس کے اندر آٹومیٹکلی وہ ممتا پیدا ہو جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے. لیکن باپ کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اگر تو گھر ٹوٹ جائے اور سیپریشن ہو جائے تو اس مرد کو بیوی سے تو چلے نفرت ہو ہی جاتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے بھی وہ محبت نہیں رہتی جو اسے ہونی چاہیے. وہ انہیں بھی چھوڑ کر بھول جاتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جی رہے ہیں یا مر رہے ہیں، وہ کس حال میں ہیں، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں، جو ان کی ذمہ داری اس پر ہے وہ کیسے پوری ہو رہی ہے، وہ کہاں سے پوری ہو رہی ہے، وہ ان کی ضرورتیں پوری ہو بھی رہی ہیں یا نہیں، اسے ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا، کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری صورت میں اگر بچہ باپ کے ساتھ رہے اور باپ دوسری شادی کر لے تو بھی باپ کے دل میں وہ محبت اولاد کے لیے نہیں رہتی جو اپنی نئی بیوی کے لیے ہوتی ہے، اپنے دوسرے ہونے والے بچوں کے لیے ہوتی ہے. وہ اہمیت، وہ محبت یا تو ہوتی بھی ہے تو وہ شو نہیں کروا پاتا یا اللہ جانے کیا ہوتا، پر وہ اپنے بچے کو وہ اہمیت، وہ مقام، وہ عزت، وہ محبت اور وہ سہولیات نہیں پرووائڈ کرتا جو اسے کرنی چاہیے. یا وہ کرتا اگر اس کی پہلی وائف اس کے ساتھ ہوتی، اگر وہ گھر نہ خراب ہوتا تو شاید وہ سینیریو ہی کچھ اور ہوتا ہے نا. اچھا، یہ جو کلپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ گورنمنٹ کالج کے ہیں جہاں پر میں اپنی کزن کا ایڈمیشن کروانے گئی تھی، اور یہ کچھ مہینے پرانے کلپس ہیں جو میں نے یہاں پر ویڈیو میں ایڈ کیے ہیں. اور یہاں گرمی تھی اس وقت، لیکن اب تو خیر سردیاں ہیں. اس کے علاوہ جو بھی باتیں میں نے آپ سے شیئر کی وہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، اور ظاہر ہے ہر انسان کی جو رائے ہوتی ہے نا وہ اس کے ایکسپیرینسز کے اکارڈنگ ہوتی ہے. آپ لوگ اس سے اگری ڈس اگری کر سکتے ہیں، اور آپ اگر میری باتوں سے متفق ہیں یا اگر نہیں بھی ہیں تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس کے علاوہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی، آپ کی دعاؤں کی، آپ کے پیار کی اور آپ لوگوں کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، اور آپ کی حوصلہ افزائی سے مجھے مزید موٹیویشن ملے گی
اچھا اچھا کنٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لے کر آنے کی۔ آج کا میرا یہ میسج تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی میری بات اور آپ کو اچھا لگا ہوگا میرا میسج، اور بس میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، کامنٹ بھی کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی، سبسکرائب بھی کر دیجئے میرے چینل کو، بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔